أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ یہ صورت الحاقہ کی 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 45 تا آیت نمبر 48 تک۔ ان آیات کا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جو ترجمہ کی ہے، میں آپ سب کے آگے وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ ان آیات کے حوالہ سے بانی جماعت احمدیہ امام مہدی با مسیح موعود علیہ السلام اپنی رسالہ 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا تعالیٰ پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 433 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا،
اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مفتری ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر افترا کرے، جھوٹے الہام بنا کر جھوٹی خبروں کی بنا پر پھر جھوٹے دعوے کرے اور وہ پھر ان اپنے جھوٹے دعووں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا پھرے، تو اس قسم کے مفتری اللہ کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر نہ صرف اس کی رگے گردن کاٹتا ہے بلکہ اسے سزا بھی دیتا ہے۔ خاکسار کے گزشتہ خطبہ جمعہ کا موضوع تھا الوطین کے حوالہ سے قبرستانی جیالوں کا جدید سائنسی تحقیق کا نیا ڈرامہ۔ خاکسار نے دو نئی قسم کے قبرستانی سرجنوں کی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قطع وطین کے قہری اور جلالی نشان کو مبہم اور مشکوک بنانے کی بھونڈی کوشش کا پردہ چاک کیا تھا گزشتہ خطبہ جمعہ میں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ الوطین کیا ہے، جس کا ابھی میں نے سورۃ الحاقہ کی آیات جو پڑھی ہیں، اور سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 47 میں جو یہ ذکر آتا ہے ثم لقطعنا منہ الوتین، اس الوطین سے کیا مراد ہے؟ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، تفسیر حضور علیہ السلام کی حضرت امام مہدی مسیح موعود السلام جلد 4 صفحہ 456، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر صاحب کو تو یہ حکم کہ اگر تو ایک افطرا مجھ پر باندھ تھا تو میں تیری رگے گردن کاٹ دیتا، جیسا کہ ایت ولا تقبلوا علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین سے ظاہر ہے۔ اور یہاں 24 سال سے روزانہ افطرا خدا تعالیٰ پر ہو اور خدا تعالیٰ اپنی سنت قدیمہ کو نہ برتے، حضور صاحب اپنے دعویٰ کے حوالے سے یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تو حوالہ تھا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حق معدل کا، اور حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر جو ہے حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ 203 پر اسی الوطین کے حوالہ سے لکھتے ہیں، وطین وہ رگ ہے جو قلب سے سر کو جاتی ہے۔ اور علاوہ اس کے پھر میں اب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جو ترجمہ کیا اس کا حوالہ بھی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی وطین کو قطع کیا تھا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، وہ وطین کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، تفسیر صغیر صفحہ 770۔ یہ تو میں نے چند باتیں بطور تمہید آپ لوگوں کے آگے کہی ہیں، اور بطور یاددانی یہ سب کچھ میں نے کہا ہے۔ اب میں اپنے آج کے خطبہ جمعہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، اپنے مضمون قطع وطین کا مسئلہ اور جدید سائنسی تحقیق کے آخر پر اکرم محمود نے خاکسار سے کچھ سوالات پوچھے ہیں، اور خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں خاکسار اکرم محمود کے ان سوالوں کے جواب دے گا، اور اکرم محمود بھی سنیں خاکسار کے جوابات کو، اور دیگر سامعین بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اب میں جناب اکرم محمود کے سوالات کی طرف آتا ہوں۔ جماعتی احمدیہ قبرستان کے اس ابو الحکم کے سوالات اور ان کے جوابات اس طرح ہیں۔ وہ خاکسار سے پوچھتے ہیں، سوال نمبر 1، کیا عبدالغفار جمبا صاحب یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سورۃ الحاقہ کی یہ آیات کسی غیر معمور من اللہ پر چسپاں ہو سکتی ہیں؟ یعنی یہ آیات سے مراد ان کی سورۃ الحاقہ کی وہی آیات ہیں جس کا ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی ہے۔ جواباً گزارش ہے جناب اکرم محمود صاحب کو کہ سورۃ الحاقہ کی مذکورہ آیات کا اطلاق جھوٹے ملہم من اللہ پر ہوتا ہے، معمور ہو یا غیر معمور ہو، اس سے یہاں پر بحث ہی کوئی نہیں ہے۔
خواہ اس نے معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا نہ کیا ہو، غیر معمور من اللہ ہی ہو وہ، تب بھی ان باتوں سے ان آیات کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صرف جھوٹے ملہم من اللہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے پاس سے جھوٹا الہام بنا کر میری طرف منسوب کرے گا کہ اللہ نے مجھ پر یہ الہام فرمایا ہے، تو میں اس قسم کے مفتری اللہ کی رگے گردن کو اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے گردن کاٹ دوں گا۔ یہاں پر یہ ذکر ہے۔ دوسرا سوال اس طرح ہے کہ کیا عبدالغفار جمبا صاحب ثابت کر سکتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے ماموریت کا دعویٰ کیا تھا؟ تو پھر جواباً گزارش ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا الہامی پیشگوئی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ایک مامور من اللہ کی پیشگوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس موعود ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے اسی الہامی پیشگوئی میں کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پر روح القدس نازل کروں گا، اس پر وحی بھیجوں گا، اس پر الہام نازل کروں گا۔ یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا یہ بیان ہے کہ ان کا دعویٰ ماموریت اور غیر ماموریت کے درمیان ہے۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور یہ بھی ایک سفید جھوٹ تھا، کیونکہ یا تو کوئی مامور ہوگا اور یا پھر غیر مامور۔ مذہبی دنیا میں مامور اور غیر مامور من اللہ ہونے کا کوئی دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم کوئی مدعی یا تو مامور من اللہ ہوگا اور یا پھر غیر مامور من اللہ۔ پیشگوئی پر قبضہ کرنے کے لیے سامعین کرام جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی یہ سارے فراڈ اور جعل سازیاں تھیں۔ اس کے بیانوں میں اپنا تضاد ہے، یعنی دعویٰ سے پہلے وہ کہتا رہا کہ جی الہامی پیشگوئی مجھ سے ایسی پیشگوئی نہیں ہے جس میں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہو اس کے مصداق کو، اور یہ بھی کہتا رہا کہ یہ الہامی پیشگوئی ایسی ہے کہ یہ تو مامور من اللہ کے متعلق پیشگوئی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وہ اس لیے کہہ رہا تھا، اس کو پتہ تھا کہ میرا نفس ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے اس پیشگوئی کا دعویٰ اب کرنا ہے، اور اس کو علم ہی نہیں تھا اس باتوں کا، یا وہ جانتا ہی نہیں تھا اس بات کو کہ یہ الہامی پیشگوئی تو ہے ہی مامور من اللہ کے متعلق۔ اس پیشگوئی کے مصداق کو تو اللہ نے مامور فرمانا ہے اور کھڑا کرنا ہے اور مبعوث فرمانا ہے، تو باہر چونکہ اس کا نفس ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ جانتا تھا کہ اگر یہ پیشگوئی کہ میں مصداق نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ تبھی لوگوں کو ذہن بنانے کے لیے کہ میرے دعوے کے بعد وہ اطمینان سے خاموش ہو کر میرے پر سوال نہ کریں، تو یہ باتیں وہ دعویٰ سے پہلے کرتا رہا کہ اس پیشگوئی کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ الہامی پیشگوئی کسی مامور من اللہ کے متعلق ہے ہی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے وہ کرتا رہا تھا، اور یہ بڑی پلاننگ تھی اس کی سوچ تھا، یہ نفسانی منصوبہ تھا۔ اور پھر دعویٰ 7-8 جنوری 1944 کو خواب دیکھ کر 28 جنوری 1944 کا خطبہ جمعہ قادیان میں جو دیا، انہوں نے حلفاً دعویٰ کیا اسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا۔ یہ کیوں پھر اس نے دعویٰ کیا؟ یہ کیا پہلے وہ جھوٹ بولتا پھر رہا تھا؟ 30 سال جو بیان دیتا رہا ہے، جس میں کہتا رہا تھا کہ کبھی کہتا تھا کہ اس پیشگوئی کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر خواب دیکھنے کے بعد پھر ان کو کیسے ضرورت پڑ گئی کہ میں اس کا دعویٰ کروں؟ اور پھر یہ کہنا کہ یہ پیشگوئی مامور من اللہ کے متعلق ہے ہی نہیں، پھر وہ بعد میں تو کیا وہ وہی پیشگوئی مامور من اللہ کے متعلق بن گئی تھی کہ اس کو پھر حلف کے ساتھ دعویٰ کرنا پڑا؟ تو یہ سارے بیان ہیں۔ پھر وہ پہلے کہتا ہے بیانوں میں 30 سال تک کہ کبھی جتنا میں نے اس پیشگوئی کے متعلق غور کیا ہے، تو یہ ساری پیشگوئی میرے خلافتی جو کارنامے ہیں ان کے متعلق ہی ہے۔ اور پھر دعویٰ کرنے کے بعد 28 جنوری 1944 کو کہتا ہے کہ میں نے آج پہلی دفعہ اس پیشگوئی کو منگوا کر دیکھا کہ اس میں کیا کچھ اللہ نے فرمایا۔ سارے جھوٹ بولے اس شخص نے۔ تو یہ سب تضاد، یہ باتیں اور جعل سازیاں بتا رہی ہیں کہ یہ سارا ایک اس کا نفس کا ایک
منصوبہ تھا، اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا اور پھر گمراہ ہو گیا، اور اس گمراہی میں پھر اس نے نہ صرف اپنے آپ کو مطلب کہ ہلاکت میں ڈالا، بلکہ پوری جماعت احمدیہ جو تھی اس کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور ان پر ایمان لانے کی بھی توفیق بخشے۔ یہ سارے حقائق ہیں۔ تیسرا سوال اس طرح ہے کہ جب خلیفہ ثانی نے ماموریت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو ان پر ان آیات کو چسپاں کرنے کا علمی و اخلاقی جواز کیا ہے؟ جواباً گزارش ہے کہ سورۃ الحاقہ کی مذکورہ وعید یا سزا کا تعلق مامور یا غیر مامور کے دعویٰ کی بجائے جھوٹے مدعی الہام کے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ کے خود ساختہ مسلم موعود کا یہ ترجمہ ہے۔ اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ تفسیر صغیر صفحہ 770۔ یہاں پر معمول غیر معمول کی تو بات ہی نہیں ہے، جھوٹے الہام بنانے کا معاملہ ہے کہ جو جھوٹے الہام بنائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کے رگے گردن کو کاٹ دے گا۔ یہ معاملہ ہے۔ چوتھا سوال اس طرح ہے کہ 23 سال کا عرصہ کس الہام یا وحی سے ماپنا شروع کیا جائے گا؟ پہلی وحی و الہام، درمیانی یا آخری سے؟ جواباً گزارش ہے کہ اس الہام سے جس کی بنا پر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کیا تھا۔ سوال نمبر 5 اس طرح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کا عرصہ اقرا باسم ربک الذی خلق سے شروع کیا جائے گا یا الیوم اکملت لکم دینکم وحی سے؟ جواباً عرض ہے کہ غار حرا میں نازل ہونے والے الہام سے یعنی اقرا باسم ربک الذی خلق سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شروع ہو گئی تھی، لہذا اسی الہام سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مدت بھی شروع ہو جاتی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طرح کبھی زندگی میں اپنے پاس سے کوئی جھوٹا الہام نہیں گھڑا تھا۔ سوال نمبر 6 الیوم اکملت لکم دینکم والی وحی سے وفات تک کا عرصہ تو چند سال بنتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جواباً گزارش ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماموریت کا دعویٰ تو غار حرا میں آپ کے پہلے الہام سے شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ خاکسار کا دعویٰ ماموریت بھی 10 دسمبر 1983 میں دارالحمد میں ہونے والے اپنے پہلے الہام ورچوئس گاڈ سے شروع ہو جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی وحی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے قریب کی وحی ہے۔ سوال نمبر 7 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے الہام سے 23 سال گننے شروع کریں یا نومبر 1907 والے الہام سے؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ ماموریت مارچ 1882 کے آپ کے اس الہام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کل انی امرت وانا اول المؤمنین، کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 265۔ سوال نمبر 8 نومبر 1907 والے الہام سے شروع کریں تو پھر ان کا عرصہ 1 سال بھی نہیں بنتا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جواباً عرض ہے کہ نومبر 1907 کا الہام آپ علیہ السلام کی وفات کے قریب کا الہام ہے، یہاں سے آپ کے دعویٰ ماموریت کو شروع کرنے کی کوئی وجہ یا کوئی تک نہیں بنتا۔ سوال نمبر 9 خلیفہ ثانی کے 23 سال اگر آپ نے ضرور گننے ہی ہیں تو ان کے پہلے الہام سے شروع کریں، درمیانی یا آخری سے؟ جواباً گزارش ہے کہ خلیفہ ثانی نے اپنے جس الہام اور جس خواب کی بنا پر دعویٰ مجھ سے موعود کیا تھا، ہم نے 23 سال کا عرصہ اس الہام سے شروع کرنا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب 7-8 جنوری 1944 کو شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی پر لاہور میں دیکھا تھا، اور ان کے بقول ان کا الہام یہ تھا وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَمَسِيلُهُ وَخَلِيفَتُهُ، اور میں بھی مسیح موعود ہوں، یعنی اس کا مسیل اور اس کا خلیفہ ہوں۔ سوال نمبر 10 خلیفہ ثانی کو پہلا الہام مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہوا
اور یہ تشہیر الاذان میں شائع بھی ہوا۔ کیا یہ عرصہ 65-70 سال نہیں بنا؟ جواباً عرض ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا پہلا الہام سچا تھا یا جھوٹا تھا، ہماری اس سے کوئی بحث اور سروکار نہیں ہے۔ دعویٰ مسلم موت سے پہلے کے الہاموں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اس کے الہام سچے تھے یا جھوٹے تھے، لیکن ان کا 1942 کا یہ الہام تو ان کے بد انجام سے جھوٹا ثابت ہو گیا تھا، جیسا کہ وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ جو حوالہ ہے تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571، وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوشکن ہوگا۔ چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، موت و حسن حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ سامعین کرام، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دعویٰ جو تھا، الہامی دعویٰ، جھوٹا الہامی دعویٰ، 28 جنوری 1944 میں حلف کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، بلکہ وہ سارا سال 1944 میں وہ حلف کے ساتھ یہ دعوے کرتا رہا تھا۔ 10 سال بعد 10 مارچ 1954 میں ربا میں نماز مبارک میں نماز عصر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو ان کے جھوٹے دعویٰ مسلم کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر ان کی رگے گردن کو کاٹا۔ قطع اور پھر اس کے بعد قطع کے بعد پھر وہ ان کو فالج ہو گیا، وہ مفلوج ہو گئے اور پھر موت سے پہلے 11 سال تک بستر مرگ پر پڑے رہے، اور ان کا وفات سے پہلے 11 سال تک بستر مرگ پر پڑے رہنا کوئی اچھا انجام نہیں ہم اس کو کہہ سکتے۔ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ 11واں سوال اس طرح ہے کہ خلیفہ ثانی کے پہلے الہام سے وفات تک کا عرصہ اگر 60-70 سال بنتا ہے تو ان پر قطع وطین کا الزام کذب اور افتراء اور بے حیائی نہیں ہے؟ جواباً گزارش ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے پہلے الہام سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ قطع وطین کا الزام تو ان کے اس الزام پر لگے گا جس کی بنا پر انہوں نے جھوٹا دعویٰ مسلم موت کیا تھا۔ مزید برآں مفتری اللہ، کذاب اور بے حیا تو آپ کا خود ساختہ مسلم موت تھا جس نے جھوٹے دعوے کیے اور پھر اپنے افتراء کی وجہ سے اپنی شہ رگ کٹوائی، اور یا پھر آپ ایسے قبرستانی جیلے کذاب اور بے حیا ہیں جو کہ ایک بدکار اور مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو سچا ثابت کرتے پھر رہے ہیں۔ سوال نمبر 12، جب خلیفہ ثانی کی وطین یعنی اورٹا پر حملہ ہوا ہی نہیں تو وطین کے قطع ہونے کا سوال اٹھانا جہالت نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے، جسے آپ اورٹا کہتے پھر رہے ہیں، رگے گردن یا شہ رگ اسی کی توسیع ہے، ایکسٹینشن ہے، جسے حکم و حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام وطین قرار دیتے ہیں۔ قبرستانی ابو الحکم صاحب، کیا جاہل آپ ایسے جیلے نہیں ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو صادق مان کر بھی آج ان کے فرمودات کا انکار کرتے پھر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال نمبر 13، اگر جنبی حضرات جگولر وین کو ہی وطین سمجھتے ہیں تو پھر بھی چاقو کی نوک کا ذرہ اس میں چبھ جانے سے اس کا قطع ہونا کیسے ثابت ہوا؟ جواباً عرض ہے کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ 332 پر، The unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it۔ اردو اس کا یہ ہے کہ متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس گئی ہے۔
آئن ایڈمسن اپنی کتاب اے مین آف گاڈ کے صفحہ 50 پر لکھتے ہیں، In London, the verdict of the specialists was discouraging. The tip of the knife had broken and was embedded in his jugular vein, but it was too dangerous to try to remove it. چودھری محمد علی صاحب اس تحریر کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں، لندن کے طبی ماہرین کی رائے حوصلہ افزا نہیں تھی۔ چاقو کی نوک خلیفہ ثانی کی گردن میں ٹوٹ کر ان کی شہ رگ میں پیوست ہو چکی تھی، اور خطرہ منہ لیے بغیر اس کا نکالنا آسان نہ تھا۔ ایک مرد خدا، صفحہ 106۔ خالد واسطی صاحب، چاقو کی ٹپ یا نوک اور ذرے یعنی پارٹیکل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ چاقو کی یہ ٹپ کتنی بڑی تھی کسی کو کوئی علم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ذرہ نہیں تھی بلکہ کچھ سینٹی میٹر ہوگی، آپ جھوٹ نہ بولے۔ جب چاقو یا خنجر کی ٹپ یا نوک شہ رگ یعنی بطین میں پیوست ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ شہ رگ کو کاٹ کر ہی شہ رگ میں پیوست ہوتی ہے۔ چاقو یا خنجر کی ٹپ یا نوک بغیر کاٹنے کے تو شہ رگ میں پیوست نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی صورت الحقہ میں وعید بھی بطین کے کاٹنے کی ہے، نہ کہ موقع پر ہلاک کرنے کی، جیسا کہ آپ کے خود سختہ مسلمود مذکورہ آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود نے بھی جو ترجمہ کیا ہے صورت الحقہ کی آیت نمبر 47 کا، وہ بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے۔ وہ یہ نہیں لکھتے اپنے ترجمہ میں کہ اس کی رگ گردن کاٹ کر اسے موقع پر ہلاک کر دیتے، ایسی کوئی بات نہیں، ترجمہ ہی نہیں ہے ایسا۔ اللہ نے ایسا بعید ہی نہیں کی کہ میں فوراً اس کو رگ گردن اس کی کاٹ کر اس کو موقع پر ہلاک کر دوں گا۔ اللہ کا سزا، اللہ کی یا بعید یہ ہے کہ میں اس کی رگ گردن، اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ اس کی رگ گردن کاٹ دوں گا۔ سوال نمبر 14، کیا وطین کا قطع ہونا شرط لازم نہیں؟ یہ شرط بہرحال پوری نہیں ہوئی۔ کیا یہ خدا کے لیے مشکل تھا کہ وہ اسے قطع کر دیتا؟ جواباً عرض ہے کہ خالد واسطی صاحب، جب کوئی چیز بطین یعنی شہ رگ میں پیوست ہوتی ہے تو وہ چیز بطین کو کاٹ کر ہی اس میں پیوست ہوتی ہے۔ کاٹے بغیر کوئی چیز بطین میں پیوست نہیں ہو سکتی۔ انڈرسٹینڈ۔ سوال نمبر 15، کیا بطین قطع ہونے کے 2 سال بعد کوئی شخص یورپ کے دورے کر سکتا اور کانفرنسز منعقد کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ خدائے قدیر نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد مفتری اللہ کی بطین کو اس طرح کاٹا تھا کہ وہ ہلاک نہ ہو سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مفتری اللہ کی بطین کو کاٹ کر اسے 11 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے تو پھر کیا ایسا شہ رگ کٹا مفتری اللہ 2 سال کے بعد یورپ کا دورہ نہیں کر سکتا اور یورپ میں کانفرنسیں منعقد نہیں کر سکتا ہے؟ ضرور کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 16، میڈیکل سائنس کے ماہر کہتے ہیں کہ کسی دھات کے ذرے کا جگولر وین میں رہ جانا ممکن ہی نہیں۔ فرض کریں کہ ایسا ہو گیا، کیا اسے جگولر وین کا کٹ جانا کہیں گے؟ اگر کوئی گولی انسان کے بازو یا ٹانگ میں رہ جائے اور ڈاکٹر اسے نہ نکالنے کا فیصلہ کریں تو کیا اسے بازو یا ٹانگ کا کٹ جانا کہتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اکرم محمود صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جگولر وین میں چاقو کا ذرہ پیوست نہیں ہوا تھا، بلکہ چاقو کی ٹپ یا نوک بطین میں پیوست ہوئی تھی۔ چاقو کی ٹپ جگولر وین کو کاٹ کر اس میں پیوست ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز جگولر وین میں کاٹے بغیر پیوست نہیں ہو سکتی۔ کسی انسان کے بازو یا ٹانگ میں گولی کے لگنے کا معاملہ اور ہے، اور اس کو ہم چاقو کی ٹپ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے جو جگولر وین میں پیوست ہو گئی تھی۔ انڈرسٹینڈ، ان باتوں کو سمجھیں۔ سوال نمبر 17، آپ لکھتے ہیں، ایک خیال توجہ طلب ہے کہ انسانی جسم میں بطین یا آورٹا صرف ایک ہی ہے، جبکہ انسانی گردن میں جگولر وین 4 ہوتی ہیں۔
2 अंदरूनी और 2 बैरूनी, 2 दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ। अगर जगुलर वेन ही वतीन होती तो फिर इन चारों के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल होना चाहिए था। अकरम महमूद साहब, जवाबन गुजारिश है कि इंसानी गर्दन में जो 4 जगुलर वेन होती हैं वो वतीन या आओर्टा की ही तोसी यानी एक्सटेंशन होती हैं। उन्हें हम आपके बकौल आओर्टा से अलग नहीं कह सकते, वो आओर्टा का ही हिस्सा होती हैं। लिहाजा उनके लिए 4 का सीगा इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दरअसल एक ही वतीन होती है। सवाल नंबर 18, आखिर में जंबा साहब की खिदमत में गुजारिश है कि उन्होंने अपने 2 अक्टूबर के खुतबे में बार बार कहा है कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, एक मुत्की और नेक इंसान हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानते? जंबा साहब, हम तो उनकी बात को मानकर ही बात आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये करें कि रेनेसेंस ऑफ इस्लाम के जिस सफ़ा नंबर 332 का आपने हवाला दिया है उससे अगला सफ़ा भी पढ़ लें। जवाबन गुजारिश है अकरम महमूद साहब कि खाकसार ने अगला एक सफ़ा छोड़ पूरी किताब को 1 से ज़्यादा दफ़ा पढ़ा हुआ है और अगले सफ़े पर जो कुछ लिखा हुआ है खाकसार ने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है। दोबारा पढ़कर खाकसार क्या करेगा? सवाल नंबर 19, चौधरी साहब हज़रत खलीफा सानी पर होने वाले हमले और फिर यूरोप में मुआयने का जिक्र करने के बाद इससे अगले ही सफ़ा पर मुस्लिम मौद को इस हमले के हवाले से फजल उमर साबित करते हुए उन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुशाबहत दे रहे हैं और आप माज़अल्लाह उनकी कतावतीन के गुमराह कुन ख्यालों की घुमन घेरियों में उलझे बैठे हैं। अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। खालिद वास्ती, 5 अक्टूबर 2020। जनाब खालिद वास्ती साहब, आपसे जवाबन गुजारिश है कि चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर कातलाना हमले को जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किए गए हमले के साथ तशबीह दे रहे थे, वो ये सब कुछ अकीदत और लाइल्मी में करते रहे हैं। वगरना मुफ्ती अल्लाह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की वतीन पर हमला को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमला से किसी तरह भी तशबीह नहीं दी जा सकती। इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कातलाना हमला नमाज फ़जर के दौरान हुआ था, जबकि बदकार और मुफ्ती अल्लाह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर नमाज असर के बाद कातलाना हमला हुआ था। दूसरी वजह, कातिल ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट पर हमला किया था, जबकि कज़्ज़ाब और मुफ्ती अल्लाह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर कातिल ने हमला उसकी वतीन यानी शह रग पर किया था और फिर इस हमला के नतीजे में उसकी वतीन कतल भी हो गई थी। तीसरी वजह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कातिलाना हमला एक गैर मुस्लिम ने किया था, वो ईरानी था कोई, जबकि मुफ्ती अल्लाह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर हमला एक मुसलमान ने ही किया था। लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुफ्ती अल्लाह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद दोनों पर किए गए हमलों में कोई मुशाहबत हो ही नहीं सकती। लिहाजा इस तरह वो फजल उमर कैसे बन बैठे या कैसे बनते फिर रहे थे? काफ़ी है सोचने को अगर अहल कोई है। सामिन किराम, जमाती अहमदिया में 1914 में हज़रत मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के मौका पर जो जमात अहमदिया के अफराद थे उनमें बहुत सारे सहाबी भी होंगे ज़ाहिर है, और बाकी जो थे उन लोगों ने एक 25 साला नौजवान को जमात अहमदिया कादियान की क़यादत सौंप दी थी। ये बहुत बड़ी गलती थी। जो भी वो लोग थे अहमदी, उनसे ये गलती हुई थी कि एक 25 साला नौजवान को, भरपूर नौजवान को जमात अहमदिया की क़यादत उन्होंने सौंपी थी और उनको पता होना चाहिए था कि ये जो उम्र होती है 25 साल की, ये जो 25 साल की नौजवानी की उम्र जो होती है, इसमें इंसान से बहुत सारियां जवानी की जोश में गलतियां होती हैं।
اور غلطیوں سے کوئی بھی انسان بھی مبرہ نہیں ہوتا، اور بطور خاص ایسے لوگ جو نفس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر نفس ان سے غلطیاں کرواتا ہے۔ تو اس قسم کے 25 سالہ نوجوان کو جماعت احمدیہ کی امامت سونپ پر بعد میں پھر جو نتیجے اس کے نکلے کہ سینکڑوں لڑکے اور لڑکیوں نے حلفاً بیان دیے ان کے خلاف کہ اس حضور نے ہماری پر حملہ کیا ہے، اور وہ ساری زندگی حضور صاحب پھر آگے ان سے 4 گواہوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ یہ وہ نتیجہ تھا جماعت احمدیہ کے افراد جو تھے، انہوں نے جوش میں مرزا غلام صاحب کا یہ بیٹا ہے، جوش میں یا عقیدت میں یہ ان سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک بھرپور نوجوان 25 سال کا جو تھا اسے جماعت احمدیہ جو کہ ایک نیک لوگوں کی جماعت تھی جس میں سارے لوگ اپنی برادریوں کو، اپنے قبیلوں کو، اپنے فرقوں کو چھوڑ کر آ کر داخل ہو گئے تھے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے تھے، وہ پھر کہاں جاتے؟ ان کی پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد 25 سالہ نوجوان نے ان کی عزتیں لوٹیں۔ وہ بیچارے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ جب وہ کہتے تھے کہ حضور آپ نے ہم پر یہ ظلم کیوں کیا ہے، آپ نے ہم پر جنسی حملہ کیوں کیا ہے، تو وہ آگے سے کہہ دیا کرتے تھے کہ 4 گواہ لے کے آؤ، میں نے کب آپ کی عزت لوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے تماشے پھر ہوئے۔ یہ غلطی بنیادی تھی کہ کسی جماعت کی، روحانی جماعت کی قیادت کسی نوجوان کو، 25 سالہ نوجوان کو سونپنے کا یہی پھر نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ 1914 میں حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ہی اس بندے نے ذیلی تنظیمیں بنا لی تھیں اس مقصد کے لیے کہ میں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ پر کس طرح قبضہ کرنا ہے۔ پھر اپنی مجلس انصار تھی، اس کے ممبران تھے، چند ممبران صدر احمدیہ کے بھی اس میں ڈالے ہوئے تھے اس نے، تو ان لوگوں سے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر تائیدی ووٹ لے کر وہ خلیفہ ثانی صاحب بن کے بیٹھ گئے۔ وہ اپنا صدر امین احمدیہ جس کو مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں اسٹیبلش کیا تھا، تشکیل دیا تھا، اور اس کی جو قصت رائے تھی اس کے فیصلے کو صحیح قرار دے گئے تھے اس دنیا میں، اس کی کوئی مطلب کہ اس کو توجہ ہی نہیں اس شخص نے دی۔ اور چونکہ مامور کا بیٹا تھا، جماعت احمدیہ کا جو امام تھے مرزا غلام صاحب ان کا بیٹا تھے، لوگوں کی آنکھیں پھر بند رہیں، لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سوال نہیں اٹھائے، جس کا نتیجہ پھر آج تک احمدی جو ہیں جماعت احمدی میں بھگتے آ رہے ہیں۔ کیا کیا ظلم ہوئے احمدیوں کے ساتھ اس شخص نے کیے۔ تو دوسری بات یہ تھی۔ تیسری بات یہ کہ 1944 میں جھوٹے الہام اور جھوٹی خواب کی بنا پر مجھ سے موت ہونے کا اس شخص نے پھر اتنا دلیر ہو گیا تھا، جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت بھی کر دیا۔ یہ اس کی دلیری تھی نا، بھی مجھے کوئی نہیں، جماعت کے لوگوں نے کیا مجھے کہنا ہے، اتنا نڈر ہو گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو بڑی قادر مطلق طاقتوں والا ہے، تو پھر اس نے تو بڑے بڑے جو فرعون تھے ان کو ٹھیک کر دیا، بڑے بڑے ابو جہلوں کی گردنیں میدان بدر میں اللہ نے پھر کٹوا دی تھیں۔ اس کے جو متکبر جو لوگ ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو سزا دیتا ہے۔ تو بشیر الدین محمود کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹے دعویٰ مجھ سے موت کے بعد ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا قہری تجلی اس پر ظاہر فرمائی کہ میں مالک ہوں، اور یہ جو الہامی پیشگی مجھ سے موت میں نے مرزا غلام احمد صاحب پر چلہ و شعر پر مناظر فرمائی تھی، وہ میری امانت تھی، وہ میرا اثاثہ ہے، وہ میرا خزانہ ہے، اور میں جس کو چاہوں اس کا مصداق بناؤں۔ تم کون ہوتے ہو اس کے جھوٹے دعوے کرنے والے، مصداق ہونے کے ہو؟ تو پھر اللہ نے دائیں ہاتھ سے پکڑا، اور پھر پورا جو لوگ تھے اس وقت نمازی، انہوں سب نے تماشا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پھر مفتری اللہ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ گردن کھڑا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ آج بھی زندہ لوگ موجود ہیں جماعت احمدیہ میں، جو لوگ اس وقت نماز میں شامل تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھا تھا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب انجامیات روحانی خزائن جلد 11 کی صفحہ 305 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اے مردار خور مولویوں اور گندی روحو، تم پر افسوس کہ تم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا۔ اے اندھیرے کے کیڑوں،
تم سچائی کی تیز شعاؤں کو کیوں کر چھپا سکتے ہو؟ آخر پر آج خاکسار بھی اپنے مخالفوں سے یہی کچھ کہتا ہے کہ انہوں نے بھی حق کو چھپانے کے لیے آج وہی کچھ کیا ہے، یا آج وہ وہی کچھ کرتے پھر رہے ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد اسام کے مخالفوں نے ایک صدی قبل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے میرے خدا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا۔ حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ آخر پہ میں جناب اکرم محمود صاحب عرف خالد باستی، جو کہ جماعت ابن قبرستان کے ابو الحکم ہیں، وہ کہتے نہیں منہ سے، لیکن ان کا در پردہ یہی دعویٰ ہے کہ میں بہت ذہین اور بہت حکمت کا باپ ہوں۔ خاکسار نے آپ کے جو تمام سوالات تھے جو آپ نے اس حال سے پوچھے ہیں، میں نے اس کے شافی اور مکمل جواب دے دیے ہیں، اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے نہ لڑیں اکرم محمود صاحب۔ یہ بڑے باریک معاملات ہوتے ہیں مذہب کی دنیا کے، آپ کو تقوی سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اس عجز کے حوالے سے آپ اپنی ذہنی جو تدبیریں ہیں، آپ جو کرتے پھر رہے ہیں، کچھ نہیں بنے گا آپ کا، آپ اس عجز کو ناکام نہیں کر سکتے۔ یہ عجز وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی۔ خاکسار وہی موعود نشان رحمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے نیک اور بزرگ ماں باپ کی جو دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور جماعت احمدیہ میں اور امت محمدیہ میں ان کو یہ اعزاز بخشا، یہ عزت دی کہ وہ نشان رحمت وہ موعود ذکی غلام جس کی اللہ تعالیٰ نے بشارت اپنی برگزیدہ بندے محمدی مریم حضرت مرزا غلام سم کو چلہ ہوشیارپور میں بخشی تھی، ان کی دعائیں سن کر اگرچہ وہ خیال کرتے رہے اور سمجھتے بھی رہے تھے کہ یہ جو ذکی غلام ہے یہ موعود نشان رحمت میرا لڑکا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موعود نشان رحمت اور وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں میرے مرحوم اور دعا گو والدین کی دعائیں سن کر ان پر احسان کیا، اور اس موعود نشان رحمت اور اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو بشکل عبدالغفار جمبا ان کے گھر میں پیدا کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنا فضل بخش دے۔ پھر میں کہتا ہوں اکرم محمود صاحب، میرا اور آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی عقل و فہم رکھتے ہیں، تقوی ہے آپ میں، آپ ایسے کریں کہ کسی طریقے سے اپنے جو آپ کے موجودہ ہیں قائد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنے جو مولوی حضرات ہیں جماعت کے، ان سے یا اور ارباب و اختیار جو اتنے بڑے بڑے عہدے لے کر پھر رہے ہیں اور 100 سال سے وہ حکومتیں کرتے پھر رہے ہیں، ان سے کہیں کہ دیکھیں ایک بندہ، اگر آپ سمجھتے ہیں میں کوئی غلطی خوردہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، جناب وہ دعویٰ کرتا ہے اور وہ للکار رہا ہے میدان میں کھڑے ہو کر، ان کو چاہیے کہ میرے ساتھ گفتگو کریں، اور گفتگو کرنے کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ خاکسار اپنے دعویٰ ذکی غلام مسیح الزماں میں سچا ہے، یا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جو 1944 میں دعویٰ کیا تھا مسلم موعود ہونے کا، اور جو اس کے بعد پھر تماشے ہوئے، تو ان کا دعویٰ سچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں صرف آپ کے لیے دعائی کر سکتا ہوں، میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں آپ سے یا خالد ایم ڈی صاحب سے یا دوسرے جو جالد صاحب ہیں، سارے آئے دن اس عزیز کے متعلق اور میرے خاندان کے متعلق بد زبانی اور گالیاں نکالنا شرفا کا کام نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو عقل اور فہم سے کام لینا چاہیے۔ آخر بہرحال مرزا غلام صاحب کی طرف آپ منسوب ہوتے ہو، ان کو مانتے ہو، ان کی جو احمدیت کی حقیقی روح ہے اس پر بھی مان لے آؤ۔ اسی پہ میں اپنا جو خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی
علی القوم الکافرین والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسل وخیر البرا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.